السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب، حافظکم اللہ العالمین۔ آپ کی طرف سے ایک مسئلے کے اشکال میں جو سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ فتاوی احناف میں کیا اس کی گنجائش ہے کہ دعائے قنوت کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں، تو نہایت ہی دست اور سر خم علماء امت، فقہائے امت کی خدمت میں عرض ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مسلک احناف جو سب سے اقویٰ اور اعلیٰ اور اقرب الی السنہ اور نصوص قرآن کی اول ترجیحات پر ایک ایسا پیارا مسلک ہے کہ جس کا انکار اور جس سے انحراف نہایت ہی ایک اہل علم کے لیے بڑا ہی مشکل عمل ہوگا۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مسالک کو امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سب ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، اور ان کے بارے میں اگر آپ یا ہم میں سے کسی کی یہ الفاظ ہوں کہ کسی ایک مسلک کی تائید اور تقلید کے بعد کسی دوسرے مسلک کی کسی گنجائش پر عمل کرنا حرام ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک عالم دین کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جو علمی اشکالات ہیں ان میں حلال و حرام، جائز و ناجائز، مباحات اور اس طرح کی جو فقہی ٹرمنالوجیز ہیں ان میں ایک مفتی بالخصوص بڑی احتیاط کرتا ہے کہ وہ کسی مسئلے کے حرام کو یا حلال کے مسئلے کو صرف جواز کی حد تک پیش کرے، یا کسی جائز کو وہ حلال کہے اور کسی ناجائز کو وہ حرام کہے، تو اسے اس بات کی اچھی طرح تصحیح کرنی چاہیے تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان جیسی فقہی اشکالات میں علماء اور فقہا اور سلف صالحین اور خلف متقدمین و متاخرین کے جو اختلافات ہیں ان کو اس قدر حرام کے درجے میں لینا تو بالکل ہی سراسر زیادتی ہے۔ رہا یہ کہ آپ کی طرف سے کہ اس میں کیا کوئی جواز ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ، کیونکہ میرا زیادہ تر وقت جو ہے عرب میں گزرا ہے، اور اب بھی اس وقت میں کویت میں ہوں، اور عرب علماء کی لجنہ میں الحمدللہ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ مسجد نبی اور مسجد حرام میں کبار علماء کرام سلف صالحین سے میری ملاقاتیں بھی ہیں، اور ان سے ملاقاتوں کے دوران احناف علماء سے بھی الحمدللہ ان تمام مختلف فی مسائل پر جس کو فروعات یا پھر کنفلکٹڈ پرابلمس کہتے ہیں ان پر اچھی خاصی بحث ہے میری، تو ان کی روشنی میں یہ اللہ کا شکر ادا کر کے یہ بات آپ تک بھی پہنچانا چاہوں گا کہ دعائے قنوت جس کو قنوت وتر ہم کہتے ہیں، اس میں ہاتھ اٹھانا بھی اللہ کے فضل و کرم سے بعض سلف صالحین کے ہاں ثابت ہے۔ ہمارے یہ احناف کے علماء میں، اور اسی طرح امام محمد بن نصر مروزی نے بھی اپنی تصنیف جو قیام اللیل میں اس کو باب و رفع الایدی فی القنوت میں بڑے واضح طور پہ آثار و اقوال کی روشنی میں نقل کیا ہے، اگرچہ حدیث تو اس میں نہیں ہے، آثار و اقوال کی روشنی میں کہ آپ کے صحابہ نے یعنی ہاتھ اٹھا کر ہی دعائے قنوت میں نماز میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو وہ بھی ان روایات کی روشنی میں وہ بھی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، لیکن جہاں جواز ہے تو اس جواز کو انکار یا حرام کی شکل میں لینا یہ نہایت ہی زیادتی ہے۔ تو
قنوت وطر میں یہ علماء جن میں بالخصوص جیسا کہ یہ مجموعہ فتاوی کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ شیخ الشیوخین حسین بن محسن انصاری نے بھی اسی کو اس طرح ہی رقم تراز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قنوت یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اور اس طرح قنوت وطر میں بھی۔ تو دونوں قنوتوں میں کوئی ایسا فرق نہیں جو بنیادی ہو، چاہے قبل از رکوع ہو یا بعد از رکوع ہو۔ اس پر بھی ایک بہت بڑی بحث ہے کہ اگر ایک شخص قبل از رکوع قنوت پڑھنا بھول گیا ہے، جس کو ہم دعائے قنوت کہتے ہیں، تو بعد از رکوع بھی وہ اگر قنوت نازلہ بھی پڑھ لے، جس کا صحیح ثبوت احادیث متواترہ سے ہے، صحیح احادیث سے ہے، جبکہ جو دعائے قنوت ہمارے ہاں احناف کے ہاں جو معروف و مشہور ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک الی آخری، اس کا ثبوت ہمارے اپنے احناف کے ہاں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے، بتایا ہے۔ اگر آپ فتاوی کی کتابیں اٹھائیں، ہمارے فتاوی جو مشہور و معروف فتاوی ہیں، تو ان میں دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لیکن کیونکہ دعا کے ضمن میں ہے تو اس لیے اس کی اجازت ہے، جیسے کہ اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں نماز میں، عربی کی مسنون دعائیں جتنی بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی دعا عربی کی پڑھی جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسنون ہو، حضور سے ثابت ہو۔ لیکن جہاں تک دعائے قنوت نازلہ کا بعد از رکوع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے، جس کو ہم مشکل وقت میں حالات کے مناسبت سے پڑھتے ہیں، تو اس میں وہ دعا بالکل ثابت ہے، علی سنہ کتب سنہ میں وہ بالکل ثابت ہے۔ جبکہ ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اگرچہ اس و دوسرے دعا قنوت کے درمیان فرق بھی نہیں ہے، ابھی جو بات میں کر رہا تھا اس میں بعد از رکوع بھی اگر کوئی شخص پہلے اگر بھول گیا ہے تو بعد از رکوع بھی اگر دعائے قنوت پڑھ لے، یا پھر دعائے قنوت نازلہ پڑھ لے، جس کو اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وقنی واصرف عنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت ولک الشکر علی ما اعطیت نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا فی الصغائر والکبائر ونتوب الیک الی آخری۔ اگر کوئی اور بھی اس کے اندر اضافہ ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اس پر پھر دعائے قنوت کے پہلے ترک کرنے پر بعد از رکوع بھی اگر وہ یاد آ جائے پڑھ لے تو پھر سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوتا عند الاحناف۔ اور اسی طرح جو ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ نے بھی نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کے اٹھانے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قنوت وطر میں سینے تک ہاتھ اٹھائے، اس سے اوپر نہ اٹھائے، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور اسی طرح امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسلک کو پسند کیا ہے، اور امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ اس روایت کو قبول کیا ہے۔ اگرچہ افضل وہی ہے کہ جس میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، لیکن جہاں ثبوت ہے تو ہم حرام کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ ذرا سختی سے اجتناب کیا جائے۔ اور یہ ثبوت میں آپ کو بڑا ہی مستند حوالوں سے دے رہا ہوں۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخر وقت میں اس پر ہی عمل کیا ہے، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اعمال آخر میں مختلف رہے ہیں۔ اس طرح قنوت وطر میں جو رفع یدین کے متعلق حدیثیں ہیں، جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ، اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تو جب اس پر ہمارا عمل ہے تو اس طرح پھر ان کے دعائے قنوت میں یا قنوت وطر میں ہاتھ کے اٹھانے پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہے، اور اس کو عدم جواز احناف نے نہیں قرار دیا۔ یہاں تک کہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تلخیص میں بھی ان حضرات کی اقتداء کو اپنے لیے کافی سمجھا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وطر کے جو علاوہ بھی دعائیں ہیں، اس میں بھی آپ کی ان باتوں کو ثابت قرار دیے ہیں۔ بہرحال امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہاتھ اٹھانے کو
جائز قرار دیتے ہیں، انکار اس میں نہیں کرتے، اور اسی پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی روایات میں نے پیش کی ہیں، اور اسی پر جس پر ہمارے احناف کی فقہ کا اعتماد ہے، یعنی ابن عمر پر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر، تو ہمیں بھی اس پر یعنی کہ ہمیں بھی اس میں تسامح کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی پر آخر میں قائم رہے۔ تو ہمارے لیے تو معیار بھی صحابہ کرام کی اتباع ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو اس میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو بہر المختصر جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ بعد از رکوع ہو یا قبل از رکوع ہو، دعائے قنوت ہو جو اللہم انا نستعینک کا ہے، اگرچہ وہ حدیث سے الفاظاً من و عن ثابت نہیں، لیکن جواز کے درجے میں اس دعا کو پڑھنا جائز ہے۔ اور بعد از رکوع اللہم اہدنا فیمن ہدیت یا اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی جو دعا ہے، جس کو قنوت وتر کہتے ہیں یا قنوت نازلہ کہتے ہیں، وہ عند السنہ بالکل الفاظ سے ثابت ہے۔ ہم کسی مسلک کو سامنے رکھ کر مخالفت برائے مخالفت کو ترجیح نہ دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بات صحیح ہے اور اس پہ جواز کا درجہ، اور ہمارے احناف میں جو ہمارے متقدمین گزر گئے ہیں، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، ان کے جواز کے اس فتوے کو لیتے ہوئے، ہمیں اس پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتاء جامعہ مظاہر العلوم آر بازار لاہور کینٹ، رئیس و شریعہ ایڈوائزر MTJ CPTH سینٹرل پارک لاہور، 031393477079۔